الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ جزا سزا کے دن کا مالک ہے۔ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، جن پر غضب نہیں کیا گیا اور جو گمراہ نہیں ہوئے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا کر اور آخرت میں بھی حسنہ عطا کر اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر نازل کر اور ہمارے قدموں کو ثبات بخش اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد کر۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے ہمارے رب، ہمارا مواخذہ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے، اور اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا ہم سے پہلے لوگوں پر ان کے گناہوں کے نتیجے میں تو نے ڈالا، اور اے ہمارے رب، ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈال جو ہماری طاقت سے بڑھ کر ہو، اور ہم سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر۔ تو ہی ہمارا والی ہے، پس ہمیں کافر قوم کے مقابل پر نصرت عطا کر۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے ہمارے رب،
ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دے بعد اس کے کہ تو ہمیں ہدایت دے چکا ہو، اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر، یقیناً تو ہی ہے جو بہت عطا کرنے والا ہے۔ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولم يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم۔ اے اللہ، میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا، اور کوئی گناہ نہیں بخش سکتا سوائے تیرے، پس تو اپنی جناب سے میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما، یقیناً تو ہی بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم۔ اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے اور اس کے لیے بہت حمد ہے۔ پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی قوت ہے مگر اللہ کو جو غالب، بزرگی والا اور خوب حکمت والا ہے۔ اے اللہ، مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق عطا فرما۔ اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني۔ اے اللہ، مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے ہدایت دے اور مجھے عافیت سے رکھ اور مجھے رزق عطا کر۔ لا إله إلا أنت سبحانك اللهم إني أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اے اللہ، میں تجھ سے اپنے گناہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں اور تجھ سے تیری رحمت کا طلبگار ہوں۔ اے اللہ، مجھے علم میں بڑھا دے اور میرے دل کو ٹیڑھا نہ کرنا بعد اس کے جب تو نے مجھے ہدایت دے دی، اور اپنی جناب سے مجھے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث
اے زندہ اور دوسروں کو زندہ رکھنے والے، اے قائم اور دوسروں کو قائم رکھنے والے، اپنی رحمت کے ساتھ میری مدد فرما۔ اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری رحمت کے واسطے سے جو ہر چیز پر وسیع ہے کہ تو مجھے بخش دے۔ رب اغفر وارحم واهدني للطريق الأقوم۔ اے میرے رب، بخش دے اور رحم فرما اور مجھے اس طریق کی ہدایت دے جو سب سے سیدھا اور درست اور مضبوط ہے۔ اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات۔ اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم۔ اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں قبر کے عذاب سے، اور تیری پناہ میں آتا ہوں مسیح دجال کے فتنے سے، اور تیری پناہ میں آتا ہوں زندگی کے فتنے سے اور موت کے فتنے سے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں گناہ سے اور مالی بوجھ سے۔ اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم۔ اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال۔ اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب۔ اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں سستی اور بڑھاپے سے اور چٹی اور گناہ سے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں آگ کے عذاب سے اور آگ کے فتنے اور قبر کے فتنے سے اور قبر کے عذاب سے اور امیری کے فتنے کے شر سے اور محتاجی کے فتنے کے شر سے اور مسیح دجال کے فتنے کے شر سے۔ اے اللہ، میری خطاؤں کو برف کے پانی اور ٹھنڈک سے دھو ڈال اور میرے قلب کو خطاؤں سے یوں صاف کر دے جیسے سفید کپڑا گندگی سے دھویا جاتا ہے، اور میری خطاؤں کے درمیان دوری پیدا کر دے جیسا کہ تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری پیدا کر دی۔ اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن
ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم إليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اے اللہ، سب تعریفوں کا تو حقدار ہے. تو آسمانوں اور زمین کا قائم رکھنے والا ہے، اور ان کو بھی جو ان میں ہیں، اور ہر قسم کی تعریف کا تو ہی مستحق ہے. آسمانوں اور زمین کی بادشاہت تیری ہے، اور ان کی بھی جو ان میں ہیں. ہر قسم کی تعریف کا تو ہی مستحق ہے. تو آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اور ان کا جو ان میں ہے، اور ہر قسم کی تعریف کا تو ہی مستحق ہے. تو برحق ہے، اور تیرا وعدہ برحق ہے، اور تیری ملاقات برحق ہے، اور تیرا ارشاد برحق ہے، اور جنت برحق ہے، اور آگ برحق ہے، اور انبیاء برحق ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے، اور موعود گھڑی برحق ہے. اے اللہ، میں تیرے حضور جھکا ہوں، اور تیری خاطر میں نے جھگڑا کیا، اور تیرے حضور فیصلہ چاہا. پس تو مجھے بخش دے جو میں نے پہلے آگے بھیجا اور جو بعد کے لیے رکھ دیا، اور جسے میں نے پوشیدہ کیا اور جس کا میں نے اظہار کیا. تو مقدم ہے اور تو مؤخر ہے، صرف تو ہی عبادت کے لائق ہے. یا فرمایا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي فيما رزقتني. اے اللہ، مجھے میرے گناہ بخش دے، اور میرے لیے میرا گھر وسیع کر دے، اور میرے لیے اس میں برکت رکھ دے جو تو نے مجھے بطور رزق عطا فرمایا ہے. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا. اے اللہ، میرے دل میں نور رکھ دے، میری بصارت اور بصیرت میں نور رکھ دے، میری سماعت میں نور رکھ دے، میرے دائیں بھی نور رکھ دے، میرے بائیں بھی نور رکھ دے، میرے اوپر بھی نور ہو اور میرے نیچے بھی نور ہو، اور میرے آگے بھی نور رکھ دے اور میرے پیچھے بھی نور رکھ دے، اور میرے لیے نور ہی نور کر دے. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اے میرے اللہ، میں برے اخلاق اور برے اعمال سے اور بری خواہشات سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اللهم
أسألك من خير ما سأل منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اے اللہ، ہم تجھ سے اس خیر کے طالب ہیں جس خیر کے طالب تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ہم ہر اس شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں جس سے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے پناہ طلب کی تھی، اور اصل مددگار تو ہی ہے، اور تجھ ہی سے ہم دعائیں مانگتے ہیں، اور اللہ کی مدد کے بغیر نہ تو ہم نیکی کرنے کی طاقت پاتے ہیں اور نہ ہی شیطان کے حملوں سے بچنے کی قوت. رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اے میرے رب، میری خطائیں، میری جہالتیں، میری تمام معاملات میں زیادتیاں جو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے مجھے بخش دے. اے میرے اللہ، مجھے میری خطائیں، میری عمدن کی گئی غلطیاں، جہالت اور سنجیدگی سے ہونے والی میری غلطیاں مجھے معاف فرما دے، اور یہ سب میری طرف سے ہوئی ہیں. اے اللہ، مجھے میرے وہ گناہ بخش دے جو میں پہلے کر چکا ہوں اور جو مجھ سے بعد میں سرزد ہوئے ہیں، اور جو میں چھپ کر چکا ہوں اور جو میں اعلانیہ کر چکا ہوں. مقدم و مؤخر تو ہی ہے، اور تو ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم. لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عظمت والا اور بردبار ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش عظیم کا رب ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آسمان و زمین کا اور عرش کریم کا رب ہے. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناقابل برداشت آزمائشوں، بدبختی، بری قضا اور دشمن کے خوش ہونے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب فرمایا کرتے تھے.
اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن نرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں بخل سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں بزدلی سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں ارذل العمر کی طرف لوٹایا جاؤں، اور تیری پناہ چاہتا ہوں دنیاوی آزمائشوں میں گھرنے سے اور قبر کے عذاب میں گرفتار ہونے سے۔ اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي۔ اے اللہ، مجھے میری ہدایت کے ذرائع الہام کر اور میرے نفس کے شر سے مجھے محفوظ رکھ۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اے اللہ، ہم تجھے ان کے سینوں کے مقابل پر رکھتے ہیں اور ان کے شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ حاصل کرنے کی دعا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مولوی نذیر حسین صاحب سخادیلوی کے خط کے جواب میں انہیں حصول حضور کا طریق بیان کرتے ہوئے تحریر فرمایا: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طریق یہی ہے کہ نماز میں اپنے لیے دعا کرتے رہیں اور سرسری اور بے خیال نماز سے خوش نہ ہوں، بلکہ جہاں تک ممکن ہو توجہ سے نماز ادا کریں۔ توجہ پیدا نہ ہو تو 5 وقت ہر ایک نماز میں خدا تعالیٰ کے حضور میں بعد ہر رکعت کے کھڑے ہو کر یہ دعا کریں: اے خدا تعالیٰ قادر و ذوالجلال، میں گناہ گار ہوں اور اس قدر گناہ کے زہر نے میرے دل اور رگ و ریشے میں اثر کیا ہے کہ مجھے رکعت اور حضور نماز حاصل نہیں۔ تو اپنے فضل و کرم سے میرے گناہ بخش اور میری تقصیرات معاف کر، اور میرے دل کو نرم کر دے، اور میرے دل میں اپنی عظمت اور اپنا خوف اور اپنی محبت بٹھا دے، تاکہ اس کے ذریعے سے میری سخت دلی دور ہو کر حضور نماز میسر آوے۔ خدا تعالیٰ کے فضلوں کو کھینچنے والی دعا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ کو خط میں لکھی جانے والی دعا جسے روزانہ ضرور پڑھنا چاہیے: اے میرے محسن اور اے خدا، میں ایک تیرا ناکارہ بندہ پر معصیت اور پر غفلت ہوں۔ تو نے مجھ سے ظلم پر ظلم دیکھا اور انعام پر انعام کیا، اور گناہ پر گناہ دیکھا اور احسان پر احسان کیا۔ تو نے ہمیشہ میری پردہ پوشی کی اور اپنی بے شمار نعمتوں سے مجھے متمتع کیا۔ سو اب بھی مجھ نالائق اور پر گناہ پر رحم کر، اور میری بے باکی اور ناسپاسی کو معاف فرما، اور مجھ کو میرے اس غم سے نجات بخش کہ بجز تیرے اور کوئی چارہ گر نہیں۔ آمین ثم آمین۔ حضرت نواب محمد علی خان صاحب رضی اللہ عنہ کو تحریر کی گئی ایک دعا: اے رب العالمین، میں تیرے احسانوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ تو نہایت ہی رحیم و کریم ہے، تیرے بے غایت مجھ پر احسان ہے۔ میرے گناہ بخش تا میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ میرے دل میں اپنی خالص محبت ڈال تا مجھے زندگی حاصل ہو، اور میری پردہ پوشی فرما، اور مجھ سے ایسے عمل کرا جن سے تو راضی ہو جاوے۔ میں تیرے وجہ کریم کے ساتھ اس بات سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ تیرا غضب مجھ پر وارد ہو۔ رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما، اور دنیا و آخرت کی بلاؤں سے مجھے بچا، کیونکہ ہر ایک فضل و کرم تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ آمین۔ پیغام صلح میں
تحریر کردہ ایک جامع دعا۔ اے میرے قادر خدا، اے میرے پیارے رہنما، تو ہمیں وہ راہ دکھا جس سے تجھے پاتے ہیں اہل صدق و صفا، اور ہمیں ان راہوں سے بچا جن کا مدعا صرف شہوات ہے، یا کینہ، یا بغض، یا دنیا کی حرص و ہوا ہے۔ سب سے عمدہ دعا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی رضامندی اور گناہوں سے نجات حاصل ہو، کیونکہ گناہوں ہی سے دل سخت ہو جاتا ہے اور انسان دنیا کا کیڑا بن جاتا ہے۔ ہماری دعا یہ ہونی چاہیے کہ خدا تعالیٰ ہم سے گناہوں کو جو دل کو سخت کر دیتے ہیں دور کر دے اور اپنی رضامندی کی راہ دکھلائے۔ حصول مغفرت کی ایک دعا۔ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں اور نفس غالب ہیں، تو ہم کو معاف فرما اور آخرت کی آفتوں سے ہم کو بچا۔ دنیا کی اصلاح کے درد میں ایک دعا۔ اے خداوند قادر مطلق، اگرچہ قدیم سے تیری عادت اور سنت یہی ہے کہ تو بچوں اور امیوں کو سمجھ عطا کرتا ہے، اور اس دنیا کے حکیموں اور فلاسفروں کی آنکھوں اور دلوں پر سخت پردے تاریکی کے ڈال دیتا ہے، مگر میں تیری جناب میں عجز اور تضرع سے عرض کرتا ہوں کہ ان لوگوں میں سے بھی ایک جماعت ہماری طرف کھینچ لا، جیسے تو نے بعض کو کھینچا بھی ہے، اور ان کو بھی آنکھیں بخش اور کان عطا کر اور دل عنایت فرما، تا وہ دیکھیں اور سنیں اور سمجھیں، اور تیری اس نعمت کا جو تو نے اپنے وقت پر نازل کی ہے قدر پہچان کر اس کے حاصل کرنے کے لیے متوجہ ہو جائے۔ اگر تو چاہے تو تو ایسا کر سکتا ہے، کیونکہ کوئی بات تیرے آگے انہونی نہیں۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔